السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جڑی گل میں آپ دسنا چاہنا ہاں تے وہ آپ صاحب ہی دس چڑی ہے تو انہوں ماشاءاللہ یہ میرے واسطے خوشی اور سعادت دی بات ہے۔ جدوں آپ صاحب دی کال آئی تے چونکہ تو انہوں پتہ ہے رمضان دی آخری راتاں دے 11-12 ربیع الاول تے 9-10 محرم اے مولویاں دی سالانہ فکس ہوندیاں تے او میرے جدوں انہاں دی کال آئی تے آلریڈی 3-4 پروگرام سیالکوٹ چکے میں اتھے جمعہ پڑھانا تے زیادہ پروگرام اس علاقے چوندے نے اتھے پروگرام ہے سن۔ جدوں انہاں دی کال آئی مینوں اتنی خوشی ہوئی میں کہا جی میں ضرور آواں گا تے اتھے میں پھر ایک پروگرام کیتا ہے دن والا او کر کے تے میں آ گیا تے او جدوں ادھر دا رخ کیتا جدوں اتھوں دا اشتہار بنیا تے 2-3 پروگرام اتھے بھی سیٹ ہو گئے تے ہن چوتھی حاضری تواڈے سامنے پیش کرنی انشاءاللہ۔ میں دعا کرنا اللہ پاک اس مسجد نو بھی شاد و آباد فرمائے، اللہ پاک جڑے اس مسجد نو بنان والے بانیان سن اگر دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے، کہو آمین۔ اور اسی طرح اس ماضی قریب دے اندر ملک عبدالرزاق صاحب، ملک عبدالرشید صاحب انہاں دے واسطے خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اور جڑے موجودہ اس دی انتظامیہ خادمین مسجد نو آباد کرن دی کوشش کر رہے نے، خصوصاً ساڑی جند جان مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ میرے بھائی دی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک توڑے سارے تے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ علماء دی کثیر تعداد ہے تے میں کوشش کراں گا تھوڑے وقت ذرا زیادہ باتاں ہو جان تے تسی پوری توجہ میری طرف کرو، آپس بات نہیں کرنی، آنی جانی بند کرو، انشاءاللہ میرا اللہ تھوڑا بہنا کدی بھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے شرف اور اعزاز اللہ پاک نے آل الحدیث نو عطا کیتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اویں پیار کردے نے جویں صحابہ کرام نے پیار کیتا ہے، اویں محبت کردے نے جویں سونے مصطفیٰ دے ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ و اہل بیت نے محبت کیتی۔ تسی میں سمنا بعد والی سائیڈ تو نہیں بیان کر کے آ رہے ہیں تے رستے دے اندر نا نوجوان منڈے پتہ نہیں وہ میوزک چل رہے سی، اے تے اللہ معاف کرے سنے مصطفیٰ دی نات نو بھی وگاڑ کے میوزک نال پڑھ دینے نا بڑا یہ ڈبل تریپل گناہ کمان دینے، پتہ نہیں وہ گانے چل رہے سن یا کی سی تے منڈے نچ دے پے سن، اور انہاں دے ارد گرد لڑکیاں کھڑیاں سن تے میں خدا دی قسم اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلک حقہ اہل حدیث عطا کیتا ہے تے اے نچن ٹپن والے کنجر نہیں بنایا۔
تسی ویکھو اے نچنا ٹپنا کام کنہاں دا ہے؟ اے مومن تے مسلمان تے عزت دار بندے دا تے کام ہے ہی نہیں۔ اور آج نا ساڑھے ضلع خانیوال دے اندر ساڑھی مین مرکزی مسجد دے پہلی دفعہ یہ تماشا ہویا ہے، خیر انہاں دے بارے درخواست بھی دے دیتی گئی۔ وہ مسجد دے سامنے آگے نا وہ 15 منٹ نچ دے رہے ہیں، تبھی جو ایک دو گرمی نا نچ بے ہوش ہو گئے نے، چک کے لہ گئے۔ وہ سمجھ دے نے اسی انہاں دی مسجد سامنے نچاں گے تے پتہ نہیں خرے ساڑھی عزت واتی پئی۔ اور ظالمو اے تانوں کی پیچھے جا کے تاریخ پڑھو ہن نچایا کنہاں نو جاندا سی۔ اللہ معاف کر دے، دعا کرو اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ سانو سونے مصطفیٰ نال محبت اے وے کہ اسی آپ دا کردار اپنائیے، جویں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار ہے اوویں دا کردار بنائیے۔ آپ نے ہر طرف پیار ونڈیا، محبتاں ونڈیاں، اخلاق تے کردار دکھایا۔ کوئی آپ نو پتھر مارتا ہے آپ مسکرا کے دعا دیندے نے، کوئی آپ دے گلے دے اندر چادر پا کے کھٹدا ہے آپ انہوں بھی مسکرا کے دعا دیندے نے، کوئی مسجد نبوی دے اندر پیشاب کرنا آیا ہے سونے مصطفیٰ دا اخلاق ویکھیا تے اسی مسجد دا نمازی بن گیا ہے، کوئی سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دی نیت نہ لایا ہے، آپ دا اخلاق ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دا مرید بن گیا ہے، کوئی نعوذ باللہ آپ دا علاج کرن آیا ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دا مرض سنے ہیں تے سونے مصطفیٰ دا مرید بن کے اپنا مرض دور کر لیا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سونے اعلان کر دیجئے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن آگیا فرمایا سونے میرا پیغام اپنی امت تو پہنچا دیو، امت والیاں نو سنا دیو۔ آقا پاک صفا مروہ پگاڑی تے آئے نے تے آقا پاک نے سنے مصطفیٰ علیہ السلام نے مکہ والیاں نو بلایا ہے۔ آپ دی ایک دعوت تے سارے مکہ گھٹاؤں کے آگیا، یہودی بھی آگے نے، آپ دی ایک دعوت تے مشرقین مکہ بھی آگے، کفار بھی آگے، سارے گھٹے ہو گئے نے تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی علماء کو سن دے رہی دیو نا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید ہے۔ میں گناہگار طالب علم عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علماء دی کثیر تعداد موجود ہے، لوگوں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید نہیں بلکہ اس تو بھی پہلے میرے آقا پاک نے ایک دعوت پیش کی دی گئے، ایک نمونہ پیش کی دائے، ایک مثال پیش کی دی گئے۔ آقا پاک نے فرمایا مکے والیوں میں تو آٹے درمیان 40 سال دا عرصہ گزارے آئے، دسوں تے سینہ مینوں کیویں دا پایا ہے، دسوں تے سینہ میرا اخلاق کیویں دا ہے، میرا کردار کیویں دا ہے، مینوں ایمانداری اندر کیویں دا پایا ہے، مینوں دیانتداری اندر کیویں دا پایا ہے۔ سارا مکہ ایک آواز بولدا ہے سونیا تانوں صادق ہی پایا ہے، امین ہی پایا ہے، تانوں محبت والا ہی پایا ہے، امامداری والا ہی پایا ہے، دیانتداری والا ہی پایا ہے، باخیاں ہی پایا ہے، باخلاق ہی پایا ہے، باکردار ہی پایا ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والیوں میں جو کواں اے پگاڑی دے پیچھے ایک لشکر نکل کے آئے گا تو آٹے تے حملہ آور ہو جائے گا، تسی میری گالتے یقین کرو گے یا اپنی اکاں اٹھا کے ویکھو گے۔ سارے مکے والے ایک آواز بول کے کہندے نے سونیا سانو اپنی اکاں تے ہونا یقین نہیں جنہ سانو تواڈی زبان تے یقین ہے۔ ایک گل سنی تے میرے آقا پاک نے موقع بامپیاں تے آقا پاک نے دعوت پیش کر دی تھی گے، کیونکہ میرے آقا پاک نو حکم ہویا ہے سونے پیغام بھی دینا ہے تے حکمت نال دینا ہے۔ والذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ویسے قرآن سننو دل کردہ جی؟
مینوں حاجی راشد صاحب کہہ رہے سن کہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے تو میں انشاءاللہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے، بس اسی نعرے نہ پڑھو تو بس سبحان اللہ کہی جاؤ میرے نال، نعرے نام ہی لاؤ خیر ہے۔ اکٹھا ایک نعرہ جڑا عبداللہ ساجد شیوپوری صاحب نے لاتا ہے وہ تو اڈے لوں بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ میں جڑی بات درد کر رہے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ویکھی تے آپ نے دعوت پیش کر دی تھی، فرمایا مکے والیوں لا الہ الا اللہ، حاجت روا اللہ۔ اور میرا دل کرتا ہے میں اپنے شیخ القرآن عبداللہ شیوپوری رحمت اللہ علیہ دی طرح تواڈے کولوں گواہی پاواں تے تواڈے تسی مول پا دینا ہے، کیونکہ تواڈے کولوں جانشین شیخوپوری جمعہ پڑھاندا ہے، پتہ چلے تسی واقعی کوئی مول پا رہے ہو۔ حاجت روا کون ہے؟ مل کے آواز ہے مشکل کشا کون ہے؟ بگڑیاں بناون والا کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟ ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ اکو اللہ ہے، اکو ہی اللہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کر دی تھی کہ یہی تے دعوت آل الحدیث پیش کر دائے، یہی تے پیغام گلی گلی آل الحدیث دے رہے آئے، یہی تے دعوت اسی دینے آؤ کہ اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے، اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے۔ اللہ کلا مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، پیغام سارے جگ نو سنام دے رواں گے، اللہ وال لوکاں نو بلام دے رواں گے۔ اور بڑا پیارا پیغام عبادت کر رب دی طریقہ نبی دا، جنت نو جان لئی سلیقہ نبی دا، غیر شرعی کما تو غیر شرعی کما تو ہٹام دے رواں گے، اللہ وال لوکاں نو بلام دے رواں گے۔ یہی دعوت میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی گے۔ آقا پاک نے فرمایا مکے والیوں حاجت رواں اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، لات منات عزا کچھ نہیں کر دے۔ اوے فیصلہ باتیوں ہی پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، ایک کڑے چھلے تے تاکے کچھ نہیں کر دے، جبے تے دستاراں تے پیر فقیر تے مریض تے درباراں تے بہن والے میلے کو چہلے ملنگ کچھ نہیں کر دے، مل کے گواہی پاؤنا سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایکو اللہ ہے، ایکو ہی اللہ ہے۔ جدو مصطفیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، سکا چچا اٹھے آنا اٹھ کے تکیندہ تب اللہ کا یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فیصلہ باتیوں جان دیو نا، جدو باپ دنیا تو چلا جائے ایک چچا ہوندہ ہے جڑا باپ والا پیار دیندہ ہے، جڑا باپ والی محبت دیندہ ہے، جڑا باپ والا سگارہ دیندہ ہے، جڑا باپ والے لاڈ لڑاندہ ہے۔ ادھر مصطفیٰ علیہ السلام دا سکا چچا خلاف ہوئی آئے، پہلا بول بولے آئے، پہلا پتھر مارے آئے، پہلا تانا مارے آئے، پہلا جملہ کسے آئے تے سکے چچا نے کسے آئے تے میرے آقا پاک نے جواب نہیں دیتا۔ حالاں میرے آقا پاک اچھی جگہ تے کھڑے نے جواب دیم دیتے سارا مکہی گون جاندہ، لیکن میرے آقا پاک نے اخلاق دکھائے آئے، آپ نے کردار دکھائے آئے، میرے آقا پاک خاموش رہے نے۔ اے فیصلہ بادیا دسیا اے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر گل دا جواب ضروری نہیں ہوندہ، ہر گل دا جواب آپ نہیں دئی دا، کچھ گلاں رب تے بھی چھڑیا کار، رب بہتر جواب دین والا ہے، رب چنگا جواب دیندہ ہے۔ پھر ایسا جواب رب نے دیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قیامت دی صبح تک آن والا بچہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا تے ابو لہب دی ضلالت دا اعلان کرتا رہے گا۔
کہندہ ہے اسی ملاد تاں منانے ہاں کہ تو جو میری طرف کہ ملاد ابو لہب نے بھی منایا ہے میں کہ اسی ملاد تاں نہیں منام دے چکے ابو لہب نے منایا ہے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا کون ہے شاجی ہے چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا بیٹھ جو بھی سارے ساتھی بیٹھ جو تاکہ حضرت شاہ صاحب نو سٹیج تک آن دے اندر آسانی ہو جائے بیٹھ جو سارے ساتھی ماشاءاللہ حضرت چلو دفتر چ بیٹھ گئے تو ہن تسی بھی بیٹھ جو تے سکون نال انشاءاللہ اللہ خیر کرے ادھر میرے وال ویکھو ہاں ذرا شاہ صاحب کتھے بیٹھ کے بیان کرنا ہے کتھے بیٹھ گئے ایتھے بیٹھ گئے تو پھر ایتھے ویکھو کرسی والے جتھے انہاں نے منزل تے پہنچنا ہے تو جو ہے نا ماشاءاللہ ایک واری مل کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر تو ایس مسجد چو ایڈی ٹلی آواز آئے بڑھ دی نہیں نعرہ تکبیر چلو میں تو انو انج بیدار کر لینا تاجدار ختم نبوت انجنی سجاد چوکے دوسی دو وری زندہ بات کہنا مل کے آواز آئے تاجدار ختم نبوت ہاں تھوڑا جیا رال گئی وہ مل کے دوسری وری زیادہ اونچی کہنا ہے مل کے آواز آئے میرے تو قبل مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیتا ہے ختم نبوت اخیر کر دیتی گئے میرے اسلاف دیاں قربانیاں ختم نبوت دے بارے بیان کر رہے سان مل کے آواز تاجدار ختم نبوت مل کے تاجدار ختم نبوت نبی و نساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا میرے نبی جیسا نہیں آیا پھر مل کے محبت نال میں تینجی کہاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تُسی میرے نال مل کے کہنا کیا بات ہے میرا دل کر دیں تو آٹا بھی غصہ پہ جائے تُسی بھی مبلغین میں جا جاؤ تو آٹا بھی غصہ پہ جائے مل کے ذکر مصطفیٰ ہو جائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے انج نہیں پورا مجمع گون جائے کیا بات ہے انج تے آدم بھی نبی اللہ نے انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے انج تے موسیٰ بھی کلیم اللہ نے انج تے عیسیٰ انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے انج تے اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تُسی نہیں نہ بول دے اللہ جی قرآن جی کہہ رہے نے علم نشرح لکا صدرہ کہو سوڑیا تیری کیا بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہو سوڑیا تیری کیا بات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سوڑیا تیری کیا بات ہے یا ایوہ المزمل سوڑیا تیری کیا بات ہے یا ایوہ المتصیر سوڑیا تیری کیا بات ہے یاسین والقرآن الحکیم سوڑیا تیری کیا بات ہے وَالسُّخَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا سوڑیا تیری کیا بات ہے اللہ جی کہہ رہے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سوڑیا تیری کیا بات ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سوڑیا تیری کیا بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ جی آسمان تو کہہ رہے نے سوڑیا تیری کیا بات ہے فیصلہ بادیا تو نے خط چوک کے میرے نال نعرہ لگا سوڑیا تیری
مل کے آواز آئے سونیا تیری کیا بات ہے. میں عرض کر رہے ہیں لوگوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دکھایا ہے, آپ نے اخلاق دکھایا ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ پاک دا بازار ہے. میں عرض کر رہے ہیں کردار اچھا بناؤ. یاد رکھیا جے اے جملے نوٹ کر لو, اے جملے میں بہت بڑے عرض کرن لگا. جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں نمازاں بھی ضائع, جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں تہجداں بھی ضائع, او دے روزے بھی ضائع, او دا حج بھی ضائع, او دے عمرے بھی ضائع. اخلاق تے کردار اچھا بنا لو. کیویں دا اخلاق تے کردار بنانا ہے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آن والا آیا عرض کرتا ہے سونیا فلان جگہ تے ایک عورت رہندی ہے, او دا اخلاق جڑا ہے اچھا نہیں, او دا کردار اچھا نہیں. عورت بڑی تہجد گزار ہے, عورت بڑی نمازاں پڑھنے والی ہے, عورت بڑے صدقہ خیرات کرنے والی ہے. تے پھر سونیا او دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا اے عورت جہنم جائے گی. اخلاق چنگا نہیں, کردار چنگا نہیں, تہجد دی پابند ہے. اللہ دے نبی جی ایک اور عورت ہے نمازاں پڑھ دیئے, فرائض دا خیال رکھ دیئے, زیادہ تہجداں نہیں پڑھ دی, زیادہ شراکہ نہیں پڑھ دی, زیادہ نوافل ادا نہیں کر دی, زیادہ صدقہ خیرات نہیں دے دی. اللہ دے نبی جی لیکن او دا اخلاق بڑھیاں لائے, کردار بڑھیاں لائے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت جائے گی, اللہ نے ضرور جنت عطا کرے گا. اخلاق دی وجہ تو سنے مصطفیٰ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے. کیویں دا اخلاق, کیا شاعر نے بڑی پیاری بات کی دیئے, اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر, کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر. ایویں دا اخلاق بنانا. میرے آقا پاک نے ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تے میری ماں عائشہ قاری عبدالغفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دا شہر تے میرا دل کردہ ہے امی عائشہ نال مسجد گون جائے. جدی ماں عائشہ ہے وہ اپنا سجاد جو کہ گوری کہے گا تیری تے میری ماں عائشہ, امی عائشہ کو ذرا تیری تے میری ماں عائشہ, امی عائشہ. ماں جی جدی کرائے تے میں دفاع ضرور کرانگا. او کی شان دسامی ایشان دی جدی شان دے وچ قرآن آیا, جدے ترے اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا. اے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں جی نا پیار دیاں گلہ کر دیاں. اے سوال کر لیا سونیاں کوئی ایسا واقعہ سناؤ نا جنہاں توانو آج بھی یاد ہوئے, تو آڈے تے کوئی ظلم و تشدد ہویا ہوئے, تو آڈی زندگی نا کوئی یادگار واقعہ. تے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ میری بات دا انکار کر دیتا. جدو مکے والیاں نے میری دعوت نو قبول نہ کیتا, حکم الہی ہویا کہ میرا پیغام لے کے طائف دے اندر چلے جاؤ. تے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں طائف دی طرف رخ کر لیا ہے. انج پتھریلی زمین ہے تے پتھریلا علاقہ ہے. میں سفر طے کرتا کرتا میرے پاؤں بھی پھٹ گئے نے, خشکی دے نال میرے ہونٹ بھی پھٹ گئے نے. تے ایک کوئی تے لے کے ایک کوئی دعوت لے کے ایک کوئی پیغام ایک کوئی دعوت لے کے میں طائف اندر چلا گیا. میں طائف پہنچیا وہاں, ایک ایک کافر ایک ایک یہودی دا دروازہ کٹ کٹانا وہاں. او یہودیوں کوئی اللہ حاجت روا ہے, پڑھ لو لا الہ غلام عرب والوں عجم. میرے آقا فرماندے نے پڑھ لو لا الہ. لیٹ چل جائے تو مولوی دا ساہ بھی کڑائی دا تو ہی جلسے کٹا سو. نعرہ تکبیر, تکبیر, فروکی صاحب لین سے سارے مولوی دا نعرے مار کے لیٹ آ جانی. مسئلہ کے حق چلے
ماشاءاللہ وہی نعرہ لا لو سرکار کی آمد نعرہ لانا ہے لانے نا حضرت شاہ صاحب بیان کرنا نا تو انہوں کا پورا ایک خطاب اس موضوع دے سرکار کی آمد ختم نبوت انشاءاللہ کام چلانے اے بل میں جڑا بغیر سپیکر والا ٹائم ہے میری تقریر چ نہ پایا نہیں پانا کیونکہ اے دی میرا مطلب ہے تقریر چ بھی نہیں پانا تے دی فیس بھی ڈبل چلو سیٹا بند میرا پیار ہے اللہ جل خیر عطا پیار ہے نام لاؤ لائٹ آ جانی ہونے میں جان آپ کو نال آ گیا پکا کر کے نال چل جا یار تارا اتنے کر کے آؤ پوت تارا اتنے کرو اتنے نہ لاؤ ٹیپ لا دے تارا اتنے ٹانگ دے پوت آ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کر کے گئے نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پیغام دیتا ہے تے مکہ طائف والے انو آقا پاک پیغام سنا رہے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ آقا پاک دعوت دیتے نے توحید دی تے پتھر مار دینے توحید دی دعوت ایڈی آسان نہیں جے توحید دی دعوت ایڈی مٹھی نہیں جے اگر توحید دی دعوت مٹھی ہوندی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کدی بھی اگ دے اندر نہ جڑائے جانا پیندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی کدی بھی خبر نصولی تے نہ لٹکایا جاندا اگر توحید دی دعوت اتنی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک تے کدی اوجر نہ پھینکے جاندے اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کدی بھی شیب ابی طالب دا 3 سال دا بائی کاٹ برداشت نہ کرنا پیندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے دنیا دیاں اندر کدی بھی اگ والیاں سلائیاں نہ لیا جاندیاں اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی کدی بھی سمیہ دے 2 ٹکڑے نہ کیتے جاندے اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک دے چچا امیر حمزہ دا مسلح نہ بنایا جاندا اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے لوگوں کدی بھی میدان بدر نہ سجایا جاندا میدان احد نہ سجایا جاندا میدان تبوک نہ سجایا جاندا میدان یرموک نہ سجایا جاندا اے توحید دی دعوت ایڈی مٹھی دعوت نہیں جے اے تے قصورہ جال القدیس دائے میرے آقا پاک طائف دے میدان اندر اے دعوت پیش کرتے نے تے ظالم اگوں پتھر مار دینے اے ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اگوں پتھر مار دینے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دی دعوت پیش کر دینے حضرت عبداللہ ساجد شکری صاحب تسی تے ماشاءاللہ جڑائے ساڑے گاؤں علاقے اندر آمدے رہی دے ہو خدا دی قسمیں جد
لمبے سفر کر کے جائی دائے کدی کدی تھک جائیے نا کدی کدی اگ جائیے نا تے میدان طائف سفر طائف مصطفیٰ علیہ السلام دا یاد کر لئی دائے تے اکثر اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے سونیاں اسی قادی تبلیغاں دا حق ادا کرنے آؤ اسی قادیاں تبلیغاں کر رہے آؤ تبلیغ تے امام الانبیاء نے کی دیئے پتھر کا کے کی دیئے آج اسی جانے آؤ اشتغار لگے مل دینے مجمعیں جل لگا بیٹھا ملتا ہے میرے آقا پاک تے پتھران دی بارش ہو رہی ہے ادھر آج میرے آقا پاک دی محنت ساٹھے تے انبیاء تے بارش علماء تے لوگ پھلا دیاں پتیاں سوٹ دینے اے پتھر مار دینے تے میرے آقا دا اخلاق تے کردار تے ویخنا میرے آقا پتہ کیا دینے اے پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاواں تو سدائی جنت جاوے اے پتھر مارتے نے تے میرے آقا پاک گو مسکرا کے دعا ماتے نے میرے آقا پاک نے خطوں ڈالے نال میرے آقا پاک دا زیب دے جسم میرے آقا پاک دا چورو چورو ہو گیا ہے زخمی ہو گیا ہے تے قدرت زید کے دن سونیا انہاں لی بدعا کیوں نہیں پہ کر دے کی وجہ بدعا کیوں نہیں کر رہے میرے آقا پاک نے خط اٹھائے اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ جی یہ جان دے نہیں نا آج امام الانبیاء آیا ہے آج امام الاتقیاء آیا ہے آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے آج محمد الرسول اللہ آیا ہے آج او آیا ہے جڑا انگل اٹھائے تراب چان دو ٹوٹے کر دے دائے آج او آیا ہے جڑا خاتوں جڑا منہ اٹھائے چہرہ اٹھائے پہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے دائے اے جان دے نہیں نا کون آیا ہے اللہ جی انہوں میری پہچان نہیں اے نہیں تینا دیان والی نسلہ میری منن والی بن جان گیا اللہ اے نہیں انہ دیان والی نسلہ خدایت یافتہ بن جان گیا اللہ انہوں خدایت دے دے اے گل میں جدوں پچھلے دن آتے اندر 6-7 ماہ قبل عمرے تک گیا نا اللہ تو انہوں بھی خاجت عمرے نصیب فرمائے 15 ستمبر انشاءاللہ پھر جا رہے ہیں اللہ دے فضل لال محترم احمد حسن ساجد صاحبی تادی زیارت کر کے آئے نے جدوں میں طائف اندر گیا ہوتے ایک جگہ تے ایک درس کر کے تے میں دوستانوں کیا منو اس جگہ تے لے کے جاؤ جتے میرے آقا پاک نو ظالم پتھر مارے نے انکار کیوں نہ ایک جگہ دی نشاندہی کی تھی تے میں اس جگہ تے گیا میں کہ یارے تے کوئی دربار مزار بھی کہوے کوئی شرک داڑا بھی کہوے تے دکھاؤ نا کہنے لگے غافہ جی کویں دی گل کر دے ہو پوری دنیا تے اندر سب نالو غیرت مند سب نالو سخت جڑا عقیدہ رکھن والے لوگ نے وہ طائف والے لوگ نے کوئی دربار تے کوئی مزار نہیں تے میں اپنی تصورات اندر ان چند کنکر اٹھائے تے میں انہوں چم لیا تے آسمان وال چہرہ کر لیا میں کہ اللہ ویخ میرے مصطفیٰ تے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے آج سارے طائف والیانوں توحید والا بنا گیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم دے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے آقا پاک نے پتھر کا دینے تے دعا دیتی ہے آقا پاک نے بددعانی فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار کیسا ہے معاشرے دے اندر میں مختصر بات کرانگا آؤ ماں جی عائشہ کلو پوچھئے دسوں تے سینہ بندے دا اخلاق پوچھنا ہوئے کارتوں پتہ چل دائے کردار پوچھنا ہوئے وہ دے کروں پتہ کر لو پتہ چل جائے گا ماں جی کو لو پوچھیا گیا نا کہ دسو تے سینا تواڈے سر تے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار کیسا ہے تے ماں جی نے پتہ کی فرمایا کان خلق قرآن کان خلق قرآن کان خلق قرآن سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا اخلاق
کے سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا کردار ہے تے قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن گواہی دے رہی آئے میرے آقا پاک دا خلاق کے جے خلاق پوچھنا ہوئے نا تے خادم تے ملازم کلوں پوچھی دائے آؤ جن نے میرے مصطفیٰ دی 10 سال خدمت کیتی ہے آؤ انس تے دروازے تے چل لیا انس پہ آ رہا 10 میرے مصطفیٰ دا خلاق کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دی طبیعت کیسی ہے حضرت انس بیان کرتے نے 10 سالہ دے اندر ایک دن بھی میں مصطفیٰ علیہ السلام دے ماتے تے شکن نہیں دیکھیا بال نہیں دیکھیا ڈانٹ دیا نہیں دیکھیا غصے دے اندر نہیں دیکھیا انس جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت انس فرما رہے نے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی خس کے بھولایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نہ ہی کسی نے نہ رب نے بنایا مل کے بولو نہ رب نے بنایا نہ آیا ہے تے نہ ہی آنا ہے میرے آقا پاک جیسا یہی تے آل الحدیث تمہ کیتا ہے تو نعرے لگانے سرکار کی آمد مرحبا میرے کلوں بھی سوڑ میں بھی عرض کرنا چاہنا ہوں کہ ایک باری میرے نعرہ ڈال کے بولو نعرہ لگاؤ تو میں بات اختتام وال جاوا ہوں مل کے آواز ہے سرکار کی آمد لاؤ نعرہ ایک باری سجا چوکے ساری آواز آئے ذرا اندر بار آواز جائے پتا چلے اسی سونے مصطفیٰ دی آمد رو ماننے ہیں آپ دی آمد دا صحیح استقبال کیتا ہے تے آل الحدیث نے کیتا ہے تو مصطفیٰ دی آمد نو کی منے ہیں تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی بریلی وال چہرہ کیتا ہے تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی رضوی بڑے ہیں کدی نقشبندی بڑے ہیں کدی قادری بڑے ہیں فلان نے یوں کہا کوئی غنفی بن گیا کوئی شافی بن گیا کوئی مالکی بن گیا کوئی کدھر چلا گیا اے آل الحدیث سے جدو دی مصطفیٰ وال چہرہ کر لیا جدو دی مصطفیٰ دی آمد ہو گئی ہے نہ کسے وال فکرہ گوارا کیتا ہے نہ کسے دی بات نو مننا گوارا کیتا ہے تے نہ کسے والا اپنی نسبت رو جوڑنا گوارا کیتا ہے آل الحدیث نے آمد نو منے ہیں میرے نال نعرہ لگاؤ میں عقیدے دی بات کراں تے گل مکمل کراں سرکار کی آمد انجنی سارے سجا چوکے سرکار کی آمد ریکارڈ ہو رہی ہے مل کے سرکار کی آمد میں کہیں نہ نعرہ لگاؤں سرکار کی آمد مرحبا بازار سجا کے نہیں چہرہ سجا کے سرکار کی آمد مرحبا نعرہ لگا بازار سجا کے نہیں مسجد سجا کے مسجد رو آباد کر کے سرکار کی آمد مرحبا اے کملیا مصطفیٰ تے روزے کٹران تے گلیاں چ بنا کے نہیں بلکہ روزہ پاک مدینہ مصطفیٰ اندر جا کے اوتھے اے نبی پاک تے روزے تے درود پڑھ کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد مرحبا سینے تے خاد باندھ کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا رفع دین کر کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا اچھی آمین مصطفیٰ دی سنت نو اپنا کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا اے کملیا میرے آقا تے نام دا عدب کر کے نعرہ لگا سرکار کی آمد مرحبا نبی پاک دے نام دے کیک بنا کے کٹ کے مصطفیٰ دے نام دی بے ادبی کر کے نعرہ نہ لگاؤ اپنی عورتاں نو بس
بازار دے اندر لے آ کے بچیاں نو نچا کے نہیں بلکہ بازار دے اندر خیا پیدا کر کے دل اندر خیا پیدا کر کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا اوے اذان تو پہلے نہیں بعد وچ درود پڑھ کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا میں کہنا چل مکے چلیے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو جائیے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو کے تے اتی اللہ و اتی رسول نو تھام کے نبی پاک دی ایک پاسے کتاب اللہ نو پکڑ کے ایک پاسے سنت رسول نو پکڑ کے پھر کابریت کو ختم کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام دا پرچم تھام کے آ پھر رل کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد انج ماننا جنج آل الحدیث نے منے ہیں میرے آقا باغ گل مکھائیے میرے آقا باغ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی منے ہیں کمیں دا منے آئے اوہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا تے لوڑ نہیں سو رہن دیتی اوراں برا جان دی جگ وچ تم پہ گئی ربی سلطان دی چونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع بنایا تفصیلی باتاں ہون گیاں علماء دی کثیر تعداد موجود ہے وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے میں انہاں لفظاں تے اتفاق کرنا ختم کرنا اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو کردار دے غازی بنائے اللہ سانو سنے مصطفیٰ علیہ السلام دے سیرت تے منوان عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین